بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ بیٹا میں نے منڈے والے روز آپ لوگوں کو جو ہمارے میکات دوم کا سیکنڈ چیپٹر ہے ہمارے طور طریقے وہ ایکسپلین کیا تھا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا وہ لیکچر اور اس چیپٹر کو ضرور سمجھا ہوگا۔ آج میں اس چیپٹر کا جو کام ہے وہ کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے آپ لوگوں نے فرسٹ چیپٹر کیا ہے، فرسٹ چیپٹر کے بعد میں سیکنڈ کام کروا رہی ہوں۔ سیکنڈ کام جو ہے اسٹارٹ کروانے سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ آپ لوگوں نے اپنی اردو کی کاپی پر جو ہے ہمارا جو پہلا سبق ہوا تھا پاکستان کی خوشحالی، اس کے بعد نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 لکھ کر جو ہے ہمارے طور طریقے کا اپنے ٹائٹل بنانا ہے اور پھر اس کا کام کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہم فہرست کی جانب آتے ہیں۔ فہرست میں بیٹا جو جو چیزیں دی ہیں میں نے یہ میں آج آپ لوگ کو ایکسپلین کر کے بتا رہی ہوں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نے اردو کی کاپی پر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو فہرست میں نے بنائی ہے بیٹا، یہ فہرست جو ہے آپ لوگوں نے اپنے انڈیکس پر، اردو کاپی کے انڈیکس پر لازمی بنانی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسرے سبق کا جو ہے نام لکھ کر، تو یہ جو جو چیزیں میں نے آج فہرست میں دے رہی ہوں وہ، اور پھر جو میں نیکسٹ دوں گی وہ آپ نے سب وہ لکھنی ہے، تو اس طرح وہ ہمارا ایک چیپٹر جو ہے کمپلیٹ ہوگا۔ ہماری فہرست میں الفاظ معنی شامل ہیں، نمبر 2 واحد جمع، نمبر 3 الفاظ متضاد، نمبر 4 الفاظ جملے، اور نمبر 5 مرکب الفاظ، ٹھیک ہے؟ یہ 5 کام ہیں جو آپ لوگوں نے اپنی کاپی پر کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم اپنے الفاظ معنی کی جانب۔ الفاظ معنی کی ہیڈنگ آپ بلیک سے لکھیے گا، اور جو الفاظ ہیں دونوں سائڈ کے الفاظ اور اس کے معنی آپ لوگ جو ہے دونوں بلو پین سے لکھیے گا۔ پہلا لفظ ہے شائستہ۔ شائستہ کے معنی ہے ادب والا۔ نمبر 2 ہے مثبت۔ مثبت کے معنی ہے درست یا جائز، ٹھیک ہے؟ 2 اس کے میننگ دے رہے ہیں، درست یا جائز۔ نمبر 3 جانچنا۔ جانچنا کے معنی ہے پرکھنا یا معائنہ کرنا۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 بدگمانی۔ بدگمانی کے میننگ ہے شک و شبہ۔ نمبر 5 طلبگار۔ طلبگار کے معنی ہیں طلب کرنے والا۔ نمبر 6 صدقے دل۔ صدقے دل کے معنی ہیں سچا دل۔ نمبر 7 افراتفری۔ افراتفری کے معنی ہیں بے ترتیبی۔ نمبر 8 مہذب۔ مہذب کے معنی ہیں تہذیب یافتہ، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ ہیں آپ کے الفاظ معنی، 8 الفاظ ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اپنے نیکسٹ کام کی جانب جو کہ ہے واحد جمع۔ 6 الفاظ دیے گئے ہیں اس میں۔ پہلا لفظ ہے نور، جس کی جمع ہے انوار۔ دوسرا لفظ ہے لفظ، جس کی جمع ہے الفاظ۔ نمبر 3 پر ہے ادب، جس کی جمع ہے آداب۔ اور نمبر 4 پر ہے فرد، جس کی جمع ہے افراد۔ نمبر 5 پر ہے مذہب، جس کی جمع ہے مذاہب۔ نمبر 6 پر ہے استاد، جس کی جمع ہے اساتذہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے واحد جمع ہے۔ یہ آپ نے کیسے کرنے ہیں کہ بلیک سے آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے، اور بلیک سے واحد لکھیے گا، اس کی بلو سے جو ہے آپ جمع لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد ہم آتے ہیں اپنے تھرڈ کوشچن کی جانب، وہ ہے الفاظ متضاد۔ الفاظ متضاد میں جو ہے 5 آپ لوگوں کے ورڈ دیے گئے ہیں جن کا آپ نے متضاد لکھنا ہے۔ پہلا ہے منفی۔ منفی کی جو متضاد ہے وہ ہے مثبت۔ نمبر 2 ہے بدگمانی۔ بدگمانی کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ ہے خوشگمانی۔ اس کے بعد ہے خوشگوار، جس کا اپوزٹ ورڈ ہے ناگوار۔ نمبر 4 امن۔
امن کا جو اپوزٹ ورڈ ہے جنگ. نمبر 5 مہذب، جس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ ہے غیر مہذب. یہ بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنے ہیں کہ بلیک پین سے آپ نے ورڈ لکھنے ہیں اور بلو پین سے جو ہے اس کے متضاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور بلیک پین سے ہی ہیڈنگ لگانی ہے. یہ ہر کام جو ہے ایک ایک پیج پہ الگ آپ نے کرنا ہے. اگر واحد جمع کم ہے اور اس پیج پر جگہ بچ جاتی ہے زیادہ تو آپ متضاد وہاں پر کر سکتے ہیں. ایک دو لائن کا ڈسٹینس چھوڑ کے جو ہے وہاں پہ یہ کام کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے چوتھے سوال کی جانب، جو کہ ہے الفاظ جملے. الفاظ جملے کے بارے میں بیٹا میں آپ لوگ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ انہی الفاظ کے جملے خود سے بنانا چاہیں تو بھی آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے جو میں نے دیے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں. پہلا لفظ ہے راست بازی. راست بازی کا جو جملہ ہے وہ ہے ہمیں راست بازی سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا، راست بازی کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلنا. ٹھیک ہے، راست بازی کا راست کا مطلب ہوتا ہے راہ راست آنا، یعنی سیدھے راستے پر آنا. تو جو ہے راست بازی کا آپ لوگ جملہ بنائیں گے ہمیں راست بازی سے کام لینا چاہیے. اس کے بعد ہے دروغ گوئی. دروغ گوئی کا مطلب ہے غیبت کرنا. ٹھیک ہے بیٹا، دروغ گوئی کا مطلب ہے غیبت کرنا. غیبت کرنے کا میں جملہ بنا رہی ہوں، ہمیں دروغ گوئی سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں دروغ گوئی سے بچنا چاہیے. اس کے بعد ہے نمبر 3 ورڈ از اذیت. اذیت کا مطلب ہے تکلیف دینا. ٹھیک ہے، اذیت کا جملہ بنائیں گے آپ لوگ، دوسروں کو اذیت پہنچانا غلط بات ہے. اس کے بعد نمبر 4 نظر انداز. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو جو ہے آپ ویلیو نہ دیں، اگنور کر دیں، اس کو کہا جاتا ہے نظر انداز. نظر انداز کا آپ لوگ جملہ بنائیں گے ہمیں اپنی پڑھائی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، دوسرا جملہ ہے اس کا ہمیں بڑوں کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمیں اساتذہ کے ہر بات کو ماننا چاہیے، کسی بھی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ایک ہی ورڈ کے میں نے 3 جملے بنا دیے، تو اس لیے ہر ورڈ کے کئی سارے سینٹینس بن سکتے ہیں اور آپ جو ہے ان کو بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے عمل پیرا ہونا. عمل پیرا ہونے کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کا میں نے جو جملہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اعمال پر ہمیشہ عمل پیرا ہونا چاہیے، اچھے اعمال پر ہمیشہ عمل پیرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھے اعمال پر ہمیشہ عمل پیرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ جو ہے کوئی بھی نیک کام کرنے میں جو ہے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کے بھی کئی سارے جملے بن سکتے ہیں. تو جو ہے جو میں نے بنائے ہیں آپ لوگ یہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ. اس کے بعد ہم آئیں گے اپنے 5ویں سوال کی جانب. دیکھتے ہیں 5واں سوال کون سا ہے، مرکب الفاظ. مرکب الفاظ کے بارے میں بیٹا آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ جب ایک لفظ اور دوسرا لفظ آپس میں ملتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے مرکب الفاظ. ٹھیک ہے، الفاظ کا جوڑا. مرکب الفاظ یعنی کہ الفاظ کا جوڑا. 2 الفاظ ہوتے ہیں نا، 2 الفاظ مل کے جوڑا بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مرکب الفاظ کی میننگ ہے الفاظ کا جوڑا. اب آپ کی بک میں اس سبق میں سوال دیا گیا تھا، لفظ دیے گئے تھے اور بولا گیا تھا کہ ان کے آپ مرکب الفاظ لکھیے. اب آپ اپنی کاپی پر سب سے پہلے تو ہیڈنگ لگائیں گے مرکب الفاظ. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال آپ لکھ سکتے ہیں کہ مدرج ذیل الفاظ کے مرکب الفاظ لکھیے. ادروائز جو ہے یہ جو میں نے ہیڈنگس لگائی ہے جسٹ یہ ہیڈنگس لگا کر آپ لوگ جو ہے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میننگ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ مرکب الفاظ ہوتے کیا چیز ہے. ٹھیک ہے،
پہلا لفظ جو یہاں پر دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے امن، ٹھیک ہے، تو امن کا مطلب ہوتا ہے سکون، تو ہم امن و سکون آپس میں ملا دیں گے، تو اس طرح جو ہے یہ مترادف الفاظ بھی بن جائے گا اور یہ مرکب الفاظ بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ امن کا مطلب ہوتا ہے سکون۔ اس کے بعد ہے ادب۔ ادب کا مطلب ہوتا ہے احترام، ٹھیک ہے، تو کیا ہم نے بنایا مرکب الفاظ ادب و احترام۔ ادب و احترام، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ لوگ جو ہے مترادف الفاظ لکھیے، سینونیمس لکھیے، تو ادب کا جو مترادف ہوگا وہ ہوگا احترام، ٹھیک ہے، ادب و احترام۔ اس کے بعد ہے عدل۔ عدل کے معنی ہے انصاف، ٹھیک ہے، عدل کے معنی ہے انصاف، تو عدل و انصاف ہم نے ایک جوڑا بنا دیا۔ عدل و انصاف اگر آپ مترادف کے طور پر بھی لکھیں تو عدل کا جو مترادف ہوگا وہ انصاف ہوگا۔ اس کے بعد ہے شان۔ شان کا جو مطلب ہے وہ ہے شان و شوکت، ٹھیک ہے، شان یعنی کہ اعلیٰ مقام، تو جو ہے شان کا ہم جو ورڈ ملائیں گے وہ ملا رہے ہیں شوکت، یعنی شان و شوکت۔ اس کے بعد ہے تحقیر۔ تحقیر کا مطلب ہوتا ہے نفرت کرنا، توہین کرنا، طنز کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہم نے ورڈ لکھا ہے وہ لکھا ہے توہین، تحقیر و توہین، ٹھیک ہے، اس کو آپ مترادف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مرکب کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پیارے طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا کام، ہمارے چیپٹر ہمارے طور طریقے کا، یعنی مکات دوم کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے ہمارے طور طریقے، اس کا جو میں نے کام ہے وتھ فہرست آپ لوگ کو بھیجا ہے۔ یہ بیٹا آپ لوگوں نے لیکچر لازمی سننا ہے تاکہ جو چیز میں نے سمجھائی ہے وہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے اور پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ کام لکھ سکیں، ٹھیک ہے، یہ کام جو ہے اس کو پاؤز کیجئے گا ویڈیو کو اور پھر اس کے بعد یہ کام کیجئے گا۔ پہلا لفظ کام تھا الفاظ معنی، دوسرا تھا واحد جمع، تیسرا تھا الفاظ متضاد، چوتھا تھا الفاظ جملے اور پانچواں مرکب الفاظ۔ یہ سارا کام جو ہے اپنی کاپی پر کیجئے گا، انشاءاللہ فرائیڈے تک نیکسٹ کام آ جائے گا، تو اس طرح ہمارا یہ چیپٹر بھی پورا ہو جائے گا۔ تو کائنڈلی اپنا جو چیپٹر نمبر 1 ہے وہ بھی مکمل کیجئے اور پھر یہ چیپٹر نمبر 2 مکمل کیجئے اور منڈے کو آ کر چیک کروائیے۔ شکریہ۔